नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देरीना ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मोहम्मद इस्माइल डायरी की जो सोबतों की दास्तान है वो दास्तान कोई नई नहीं है। कभी उन पर बम रखने के इल्ज़ामात लगते थे और कहीं उन्हें जो है वो अगवा किया जाता था, तो कहीं उन्हें अपने ही कबाइल के सरदार खान मोहम्मद डायरी और सरदार डॉक्टर बहादुर डायरी से टकराव करवाया गया और वो टकराव करता रहा और इसमें एक अपने सगे भाई की जान भी गवा बैठे। अब सूरत हाल ये पहुंची है कि जब तक इस्माइल डायरी इसी मौजूदा सूबाई हुकूमत और ऐवान सदर के सामने सर नहीं झुकाते, उन पर सोबतें रहेंगी और उन्हें तकलीफ पहुंचती रहेगी। सरदार इस्माइल डायरी पर जो है वो मनशियात रखने का मुकदमा दर्ज किया गया था हैदराबाद में और उन्हें गिरफ्तार किया गया था दादू से। अब वो कहते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके पीछे कोई और मुहरकात मौजूद हैं और सरदार इस्माइल डायरी को कहा गया है कि आपको जो ज़मीन दी गई थी वो रजिस्ट्री जो है वो करवा कर दें और ज़मीन वापस कर दें। अब सरदार इस्माइल डायरी को कल अदालत में पेश करना था इसी मुकदमे में, चर्च रखने के मुकदमे में, लेकिन उसे पेश नहीं किया गया क्योंकि अगर उन्हें पेश कर देते तो शायद उनकी ज़मानत हो जाती या वो शदीद अलील है, बीमार है। अदालत अगर उसे देखती तो मेडिकल पर उसे भेज देती, लेकिन जो जेल ज़राए हैं उन पर ये दबाव है कि आप किसी सूरत में जो है वो इस्माइल डायरी को अदालत में पेश न करें, उज़्र बनाएं कि वो बीमार है, वो अलील है, वो चल नहीं सकते। लेकिन इस्माइल डायरी के जो वीडियोस बयानात हैं वो काफ़ी हैं शवाहिद के लिए। अब मर्द तो कोई इस्माइल डायरी का बचा ही नहीं, मर्द तो सारे चले गए जेल में, मर्द तो सारे चले गए थानों में, मर्द तो सारे गायब हो गए। अब अड़ोस पड़ोस के जितने भी गरीब हैं उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनकी खोज लगाई जा रही है, जिसमें उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गुलाम नबी डायरी, उनको जो है वो कहा गया कि आप सरदार खान मोहम्मद डायरी से माफ़ी मांगे। उसने तो देरी नहीं की और चला गया अपनी जो है वो आलो अयाल के साथ और कहा कि आप माई बाप हो सरदार खान मोहम्मद डायरी, हम इस्माइल डायरी से ताल्लुक़ कतन करते हैं और उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ अब बाकी नहीं रहेगा, हमारा ताल्लुक़ आपके साथ है, मरना जीना। ये वक्त की बात है जब एक एक करके इस्माइल डायरी सरदार खान मोहम्मद डायरी के लोगों को छीन कर अपनी तरफ खींच रहा था और पीपल्स पार्टी में उन्हें ज्वाइन करवा रहा था। ये वो वक्त भी था, लेकिन अब बुरा वक्त आन पहुंचा है सरदार इस्माइल डायरी पर और उनके लोग छीने जा रहे हैं। अगर कोई नहीं जाता है तो उन पर मुकदमे बनाए जाते हैं। उनकी बहनों का जो मीडिया के सामने दर्दनाक कहानी बताई गई वो ये थी कि उनका कहना था कि आए रोज़ उनके घरों से बचा कुचा गंदम सामान सारा लूट के पुलिस लेकर चली गई है। काजी अमन, दौलतपुर पुलिस, नवाबशाह पुलिस, ये आए रोज़ जुर्म हमने किया है। अगर समझते हैं कि इस्माइल डायरी उनके बहनों ने, उनके बहनोइयों ने, उनके भाइयों ने, उनके कज़न्स ने किया है तो आप उनसे इंतकाम लें। दूसरे जो गांव के गरीब हैं उन्होंने क्या कसूर किया है? दूसरों को आप गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है कि आप उन पर तशद्दुद कर रहे हो, आप उन पर जो है वो मुकदमे बना रहे हो, उनको घसीटा जा रहा है। अगर जुर्म आपका किया है तो इस्माइल डायरी और उनकी फैमिली ने किया है, हम खड़े हैं। वकील के लिए कहा गया कि कोई भी वकील इस्माइल डायरी का होने के लिए तैयार नहीं है। जो भी वकालतनामे पर सिग्नेचर करता है, दूसरे रोज सूबाई हुकूमत और दीगर जो आलाकार हैं मौजूदा सिंध गवर्नमेंट के, वो उन पर तशद्दुद करवाते हैं, उन्हें धमकियां दिलवाते हैं और
تیسرے روز وہ وکیل اپنے وکالت نامے سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور وکالت نہیں کرتے ہیں اسماعیل ڈائری کی۔ یہ صورتحال آن پہنچی ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ لوٹ مار بھی ہو گئی، سامان بھی چھینا گیا، مرد بھی سارے اسماعیل ڈائری کے جیل میں چلے گئے۔ بلال بھٹو زرداری نے ایک تقریر کی تھی اور وہ تقریر آج بھی میرے ذہنوں میں گونج رہی ہے، اور وہ تقریر تھی کہ آپ اگر ہمت ہے، جرت ہے تو مردوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ جب مریم نواز شریف گرفتار ہوئی تھی، مریم نواز شریف ان کی پارٹی کی رکن نہیں تھی، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں نورہ کشتی تھی اور ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے اس وقت کے دور میں۔ تو اب پوچھنا یہ تھا بلال بھٹو زرداری سے کہ اسماعیل ڈائری کون سا ضیاء الحق کا ساتھی تھا، اسماعیل ڈائری کون سا جو ہے وہ نون لیگ کا رہنما تھا، اسماعیل ڈائری کون سا جی ڈی اے کا رہنما تھا۔ یہ تو آپ کے والد کے دیرینہ ساتھی تھے اور آپ کے والد کے ساتھ اس نے کافی زندگی کا عرصہ گزار دیا، اور آپ کے والد کو وہ والد کی جگہ سمجھتے تھے، بھائی کی جگہ سمجھتے تھے، عزت ان کی کر دیتے تھے، اور جیلوں میں اگر کوئی کھانا پہنچانے کے لیے جاتا تھا تو وہ اسماعیل ڈائری ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اسے جو ہے وہ اس کونے پر پھینک دیا ہے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ مریم نواز کے لیے آواز تو اٹھاتے ہیں کہ کیوں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اسماعیل ڈائری کی بہنیں خواتین نہیں ہیں کیا جن کے گھروں میں گھس کر پولیس ان سے زیادتیاں کر رہی ہے، گھروں میں گھس کر پولیس ان کے جو ہے وہ سونے زیورات چھین رہی ہے، گھروں میں گھس کر ان کے ساتھ بڑا ظلم اور ستم کر رہی ہے؟ تو کیا وہ آپ کو آصفہ بختاور یا اپنی جو خالہ ہے یا اپنی جو پھپھو ہیں ان کی جگہ پر آپ کو ان کی جو خواتینیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے ان کا بھی آپ نوٹس لیتے؟ ان کے لیے بھی اگر آپ اسمبلی میں آواز نہیں بلند کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کے لیے سندھ گورنمنٹ سے تو بات کر سکتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہوئی ناظرین کہ مراد علی شاہ کہتا ہے کہ اسماعیل ڈائری جھوٹا ہے۔ ارے بھائی جھوٹا وہ کس بات پر ہے کہ رجسٹری نہیں دے رہا ہے؟ جھوٹا اس بات پہ ہے کہ وہ آئینہ آپ کو دکھا رہا ہے، جھوٹا اس بات پہ ہے کہ وہ ضیاء الحسن لنجار کے آگے نہیں جھک رہا ہے، جھوٹا اس بات پہ ہے کہ وہ آپ کے کالے کرتوت عوام کے سامنے اوپن کر رہا ہے، اسی وجہ سے جھوٹا ہے۔ تو مان بھی لیا کہ ہاں وہ جھوٹا ہے، لیکن آپ تو سچے اور ایماندار ہیں نا۔ جس مقدمے میں آپ نے اسے جیل بھیجا ہے اور اسماعیل ڈائری نے آپ کا قصور کر لیا ہے، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی آپ کیوں کروا رہے ہو؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا دشمنی آن پہنچی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ زیادتی اور برتاؤ برتنے لگے ہو؟ تو اسماعیل ڈائری کے ساتھ جو جیل کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس کے بھائی نے کہا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اب اسماعیل ڈائری کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ بار بار چیخ چلا کر جو ہے وہ ان کے بھائی کہہ رہے تھے، اور جس کے بعد اس کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا کہ نہ بجے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، آپ بھی چلو اپنے بھائی کے ساتھ جیل میں۔ اب خواتین پھر رہی ہیں، ان کی 3 میرے خیال میں بہنیں ہیں، اور وہ جو چیخ چلا کر عدلیہ سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان کے بھائی کو بچایا جائے، اسماعیل ڈائری کو بچایا جائے۔ اور اسماعیل ڈائری کے جو رفقا ہیں وہ اپنا ایمان تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اپنی جو سیاسی رفاقت ہے، قریبی جو ان سے تعلق داری تھی اسماعیل ڈائری سے، وہ آہستہ آہستہ ختم کر کے بہادر اور خان محمد ڈائری کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسماعیل ڈائری کے ساتھ نہیں ہیں۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیں، کل تک جو لوگ ان سے متنفر ہوا کرتے تھے آج ان کی گود میں جا بیٹھے ہیں، کیونکہ تکلیفیں صحبتیں کوئی برداشت کرتا ہے، سب کے بس کی بات تکلیفیں اور صحبتیں نہیں ہیں۔ تو اسماعیل ڈائری کی زندگی کو بچانے کے لیے پیر پاگاروں سے بھی اپیل کی گئی ہے، جی ڈی اے کے رہنماؤں سے بھی اپیل کی گئی ہے، ذوالفقار مرزا کو بھی کہا گیا ہے
عدلیہ کو بھی کہا گیا ہے، مقتدر حلقوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اسماعیل ڈاہری کی زندگی بچائی جائے اور وہ بیمار آدمی ہے اس کا علاج پراپر طور پر کروایا جائے اور انہیں وکیل دیا جائے۔ ایک تو 90s کی سیاست میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی وکیل اگر کھڑا ہوتا تھا تو اسے اغوا کیا جاتا تھا، لیکن یہ جدید دور ہے اور جدید دور میں بھی انہیں جو ہے وہ وکیل پرووائیڈ کر کے نہیں دیا جا رہا ہے۔